اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک دفعہ صلوات پڑھو محمد ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا آج اسی کے تسلسل میں بات کریں گے. شاید ایک درس اور بھی اسی تسلسل میں ہو، پھر انشاءاللہ باقی دوسرے موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ انسان کی زندگی اس دور میں جو بن گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زندگی کا ابتدائی حصہ تو ایک حد تک تعلیم حاصل کرنے میں گزرتا ہے، لیکن یہ ابتدائی حصہ، بچپن کا حصہ اور نوجوانی کا حصہ وہ ہے کہ جس میں انسان کی عقل بالغ نہیں ہوئی. جب عقل بالغ نہیں ہوئی تو پھر یہ طے کرنا کہ جو مجھے علم دیا جا رہا ہے، معلومات دی جا رہی ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ معیار اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے جو کچھ اسے ملتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے. پھر زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جب انسان کسی نہ کسی حلال روزگار سے منسلک ہو جاتا ہے. جاب ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، مختلف چیزیں ہیں، اور پھر صبح سے شام تک اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اور اپنے لیے وقت نہیں رکھتا کہ واپس پلٹ کے اپنی زندگی میں جو کچھ معلومات اس کو ملی تھی اس کا تزکیہ کرے کہ اس میں سے کون سی چیز درست ہے، کون سی چیز درست نہیں ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے، کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز حق نہیں ہے. چونکہ اس کے پاس اب وقت نہیں ہے. تو ایسے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نسل پچھلی اپنی جو بھی ثقافت ہے، علمی ثقافت آگے ٹرانسفر کرتی ہے تو اس میں بہتری نہیں ہوتی. جو کچھ انہوں نے لیا ہے وہی آگے ٹرانسفر کر دیا. ہمیشہ جو علمی بہتری ہے، ترقی ہے، وہ اس میں ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ لیتا ہے اس کا تزکیہ کرے، اس میں سے جو غلط چیزیں ہیں وہ نکال دے، صحیح چیزیں آگے ٹرانسفر کرے، اور اسی طرح سے نئی چیزیں بھی انسان جو ہے علوم، نئے نئے علوم جو ہے وہ ایجاد کرے. یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان واپس پلٹ کے اپنے علم کا تزکیہ کرے. اگر علم کا تزکیہ نہیں کرے گا تو جیسا ملا تھا ویسے ہی آگے بڑھا دیا. اس لیے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی مسلمان ہے، جو ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے ہندو ہی مرتا ہے، عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے عیسائی مرتا ہے. یہ اسی طرح سے چونکہ اس کے پاس جو ہے وہ علم کا تزکیہ کرنے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے. اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو توڑنا پڑے گا، ورنہ ہم اگلی نسل کو بہتر نسل نہیں بنا سکتے. توڑنے کے لیے ہم نے کہا کہ اپنی معلومات کا تزکیہ کرنا پڑے گا. تزکیہ کیسے کریں؟ جتنے علوم ہیں اس کے 3 دائرے بنتے ہیں، اور ہر ایک میں تحقیق کا، ریسرچ کا اپنا ایک طریقہ ہے. تو جس بھی دائرے کا سوال ہو تو اس تحقیق کے میتھڈ اور طریقے کے ذریعے سے اس کو دیکھے اور پھر فیصلہ کرے کہ درست ہے کہ نہیں. علوم کے جو 3 دائرے ہیں ان میں سے ایک تو وہ علوم ہیں کہ جو ماضی میں گزر چکے واقعات کے متعلق ہے، جس کو ہم تاریخی علوم کہتے ہیں. اب یہ تاریخی علوم جو کہ گزر چکے
اس کے لیے جو میتھڈ ہے تحقیق کا اس میں تاریخی علوم میں وہ بیانات ہیں کہ ہم بیانات دیکھیں گے کہ جی کیا بیان ہوئے ہیں جو قریب ترین تھے، کیا بیان کیا ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، ہم پچھلے بیانات دیکھیں گے۔ اس میں نہ انسان کا کوئی تجربہ کام آتا ہے کہ جی لیبارٹری میں کوئی تجربہ کر کے ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا تاریخ تھی، نہ عقل کام کرتی ہے۔ اس میں بیانات ہیں۔ یہ بیانات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں کوئی بیانات جو ہے زبانی ہو سکتا ہے کچھ بیانات لکھت کی صورت میں ہو، کتاب کی صورت میں ہو سکتا ہے کچھ بیانات یہ جو آج کل آرکیالوجی ہے اس صورت میں ہو، آثار قدیمہ کی صورت میں۔ مثلا موہنجو دڑو کے متعلق ہمارے پاس جو بھی معلومات ہے وہ اس کے آثار کے ذریعے سے جو کچھ وہاں پہ رہ گئے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کے زندگی میں جو ہے وہ زراعت تھی کہ نہیں تھی، زراعت آ گئی تھی نہیں آئی تھی، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں۔ تو یہ بھی بیان ہے، لیکن یہ بیان جو ہے وہ آثار قدیمہ کی صورت میں، یہ ایک دائرہ ہے۔ اور اس میں اگر مختلف بیان ہوں، اختلاف ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ دونوں میں سے قابل اعتماد زیادہ کون سا ہے ذریعہ۔ جو بیان زیادہ قابل اعتماد ہے اس کو لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس دائرے کے حوالے سے۔ ایک اور دائرہ ہے جو اس مادے کے حوالے سے خصوصیات کو ڈسکس کرتا ہے، اس کو سائنسز کا دائرہ کہا جاتا ہے۔ چاہے مادے کی کیمیائی خصوصیات ہوں، چاہے طبعی خصوصیات ہوں، فزیکل خصوصیات ہوں، چاہے بایولوجیکل خصوصیات ہوں، چاہے میکینیکل خصوصیات ہوں، جو بھی ہوں، بہرحال یہ جو خصوصیات ہیں مادے کی، پراپرٹیز آف میٹر، یہ سائنس کا دائرہ ہے۔ اور اس میں تجربہ چلتا ہے، اس میں جو تحقیق کا طریقہ ہے وہ تجربہ ہے۔ اس میں نہ بیان چلے گا کہ جی ہائیڈروجن کے ایٹم میں جو ہے وہ کتنے الیکٹران ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ جی پچھلے لوگوں نے کیا کہا ہے، پچھلے لوگوں نے جو بھی کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تجربہ کریں۔ اس میں عقل بھی نہیں ہے کہ عقل فیصلہ کرے کہ جی ہائیڈروجن کے ایٹم میں کتنے الیکٹران ہونے چاہیے، یہ عقل بھی اس میں نہیں ہے، یہ تجربہ ہے۔ یہ دائرہ جو ہے علوم کا، یہ سائنسز کا دائرہ ہے، اور یہ تجربے کا، تحقیق کا جو ذریعہ ہے اس میں تجربہ ہے۔ تیسرا دائرہ کہ جو عقلی علوم ہیں جس میں میتھمیٹک آ جاتا ہے، میتھمیٹک کے ساتھ جو بھی اس کے کمپوننٹ ہیں، جیومیٹری آ جاتی ہے، ٹریگنومیٹری آ جاتی ہے، اور آپ کی جو ہے لاگریتھم آ جاتا ہے، اور آپ کی حتیٰ کہ اسٹیٹسٹکس آ جاتی ہے، یہ ساری جو ہیں ایک دوسرا دائرہ ہے۔ اس میں فلسفہ بھی آ جاتا ہے۔ اس دائرے میں جو دلیل چلتی ہے یا ریسرچ کا میتھڈ ہے وہ عقلی ہے، وہ نہ بیان ہے نہ تجربہ ہے، کیونکہ اس میں تجربہ ہو نہیں سکتا۔ مثلا تھیورم پڑھایا جاتا ہے کہ جو دو پیرالل لائنیں لامحدود پیمانے تک آپ بڑھائیں تو یہ آپس میں نہیں ملیں گی۔ اب نہ اس پہ تجربہ کوئی ہو سکتا ہے چونکہ لامحدود تجربے میں نہیں آتا، اور نہ اس میں کوئی بیان چلے گا کہ فلاں نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے، نہیں، اس میں عقلی دلیل چلتی ہے اور عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ تین دائرے ہیں علوم کے ٹوٹل۔ ایک تاریخی علوم کا دائرہ ہے، ایک سائنسی علوم کا دائرہ ہے، ایک میتھمیٹک اور عقلی علوم کا دائرہ ہے۔ ہر ایک میں تحقیق کا اپنا طریقہ، ادھر والا طریقہ ادھر نہیں چلے گا، ادھر والا طریقہ ادھر نہیں چلے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے مینڈک کے ہاضمے کا نظام میتھمیٹک سے سمجھائیں، تو ہم کہیں گے کہ جی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ نہ میتھمیٹک کا پتہ ہے
نہ مینڈک کا پتہ ہے، اس لیے آپ یہ سوال اس طرح سے کر رہے ہیں، ورنہ یہ دونوں دائرے جو ہے وہ مختلف ہیں، علوم کے دائرے ہی مختلف ہیں، تو ادھر والا میتھڈ ادھر نہیں چلے گا، ادھر والا ادھر نہیں چلے گا۔ ہر چیز کے لیے عقلی دلیل مانگنا یہ بھی غلط ہے، ہر چیز کے لیے تجربے سے دلیل مانگنا، سائنس سے دلیل مانگنا یہ بھی غلط ہے، ہر چیز سے بیان کی دلیل مانگنا یہ بھی غلط ہے۔ ہم دیکھیں گے دائرہ کون سا ہے، جیسا دائرہ ویسی تحقیق اس کے لیے طریقہ، ورنہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ دونوں کو نہیں سمجھتا۔ ہم نے کہا کہ اب ہم نے چونکہ ایک حد تک اس کو طے کر لیا ہے، تو بیچ والا جو دائرہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس مزید کرتے ہیں، چونکہ اس پہ آج کل جو ہے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تجربے کا دائرہ، یہ جو تجربے کا دائرہ ہے سائنسی علوم ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عقل استعمال نہ ہو، نہیں، عقل استعمال ہوتی ہے، بغیر عقل کے یہ تجربہ بھی نتیجہ نہیں دیتا۔ تجربہ ہم نے کیا، ایک رزلٹ نکالا، کیا پتہ کہ یہ رزلٹ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ تجربہ حواس سے ہوتا ہے، اور حواس جو ہے وہ بھی غلطی کرتے ہیں، جیسے بیان میں غلطی ہوتی ہے، عقلی سوچ سمجھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، اس لیے حواس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ ہم عموماً تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ جی زمین کھڑی ہے، سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے، نظر تو ایسے آتا ہے جو زمین پہ ہو، لیکن اصل میں بات تو الٹ ہے، اس لیے حواس جو ہے وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ پڑے کہ جی یہ جو تجربہ ہم نے کیا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ نظریہ غلط ہو، تجربہ ہمیشہ صحیح نتیجہ دے، ہمیشہ صحیح نتیجہ دے، کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جی ایک تجربہ کیا ہے، دوسرا تجربہ کر کے دیکھیں، اطمینان نہیں آتا، تیسرا تجربہ کر کے دیکھیں، جب 10 تجربے ہو گئے تو اب یقین ہو گیا کہ جی بات صحیح ہے، نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تجربہ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح نتیجہ دے، لیکن اس کا نظریہ غلط۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں یہ جو اس وقت اسٹرونامی ہے کہ جی کہکشائیں ہیں، اور سورج کا ایک جو ہے اپنا سولر سسٹم ہے، سورج کھڑا ہے اور زمین اور باقی سیارے جو ہے اس کے گرد گرد پھرتے ہیں، اس حوالے سے آج کل جو ہے اس بنیاد پہ، اس اسٹرونامی کی بنیاد پہ آج کل بالکل دقیق جو ہے وہ چاند گرہن اور سورج گرہن پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ جی اس لمحے چاند گرہن ہوگا، اس لمحے جو ہے سورج گرہن ہوگا۔ پچھلی آپ اسٹرونامی میں چلے جائیں کہ جس میں زمین کھڑی ہوئی تھی اور سورج گھوم رہا تھا، وہ جو بطلیموس یونان کا تھا اس کی اسٹرونامی ہے، اس بنیاد پہ بھی جو اس نے قوانین بنائے کہ زمین کھڑی ہوئی اور سورج گھوم رہا ہے، اس کی بنیاد پہ بھی سورج گرہن اور چاند گرہن بالکل اسی دقیق نتیجے سے نکلتے ہیں، وہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ اس فارمولوں کے یوز کریں تو آپ کو وہی نتیجہ دے گا جو آج کل نئی اسٹرونامی ہے کہ جی زمین گھوم رہی ہے اور سورج کھڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ نتیجہ دے وہ نتیجہ صحیح بھی ہو۔ عقل کے لیے تجربہ ہمیشہ جو نتیجہ دے وہ صحیح بھی ہو، یہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اسٹرونامی صحیح ہوگی جو بطلیموس کی تھی، جبکہ وہ غلط ہے، نتیجہ وہ غلط ہے، نتیجہ غلط ہے، لیکن تجربہ ہمیشہ وہی نتیجہ دیتا ہے۔ تجربہ دلیل نہ ہوا، تجربے کے نتیجے کو جو ہے وہ صحیح یا غلط کہنے والی پھر بھی عقل ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کیا، تھوڑا سا اطمینان بڑھا، دوسری دفعہ کیا، تھوڑا سا اطمینان بڑھا، یہ جو اطمینان بڑھ رہا ہے یہ کہاں بڑھ رہا ہے؟
یہ حواس میں تو نہیں ہے، یہ تو عقل ہے کہ عقل جو ہے کسی چیز پہ اطمینان بڑھ رہا ہے. اب ہم نے 100 دفعہ کیا، اطمینان ہو گیا کہ جی یہ ہے، لیکن الٹ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. اس لیے تجربہ جو ہے وہ بھی عقل کے بغیر نہیں ہوتا. تجربے کرنے کے بعد پھر عقل آتی ہے، اور اس کو جو ہے نتائج دینے والی عقل ہے، تجربہ نتائج نہیں دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تجربے کو، اس کے نتائج کو پرکھنے کی معیار پھر عقل ہے. اچھا، پھر آپ کہیں گے کہ عقل بھی غلطیاں کرتی ہے. عقل بھی غلطیاں کرتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر عقل غلطیاں نہ کر رہی ہوتی تو اتنے فلسفے کیوں ہوتے؟ عقل غلطیاں نہ کر رہی ہوتی تو اتنے فلسفے کیوں ہوتے؟ اتنے فلسفے ہونا دلیل ہے کہ عقل بھی غلطی کرتی ہے. تو پھر جب تجربہ غلطی کرے تو درست کرنے والی عقل ہے. اگر عقل غلطی کرے تو پھر درست کون کرے گا اس کو؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا، کچھ تو ہونا چاہیے. اس لیے کہ تجربہ غلط ہوا، ٹھیک ہے، تجربہ ہوا، نتیجہ نکلا. عقل نے کہا کہ یہ نتیجہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نظریہ تم نکال رہے ہو وہ درست نہیں ہے. اس لیے عقل نے اس کو غلط یا صحیح کہہ دیا. ٹھیک ہے، اس وقت ہی ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ سورج گھوم رہا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، اصل میں یہ سورج کھڑا ہوا ہے، زمین جو گھوم رہی ہے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے جبکہ سورج نہیں چل رہا. اس وقت انسان کو یہ بتانے والی عقل ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے جو دلیل دی تو عقل ہماری جو ہے وہ قانع ہو گئی کہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. تو تجربے کو اگر غلط جو ہے وہ ہو، جو محسوسات ہیں وہ غلطی کریں، تو ٹھیک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ عقل. تو پھر سوال یہ کہ اگر عقل غلطی کرے تو پھر ٹھیک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کیونکہ عقل بھی غلطی کرتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شک و شبہ. حواس کی غلطی میں مثلا بیمار ہو گیا ہے، اب جو ہے اس کو پانی کڑوا محسوس ہوتا ہے، حواس نے غلطی کی، چکھنے کا حواس غلط ہو گیا. لیکن عقل اس کو کہے گی نہیں، تو بیمار ہے اس لیے تجھے جو ہے کڑوا لگ رہا ہے، یہ اصل میں کڑوا نہیں ہے. تو تجربے کو درست کرنے والی عقل ہے. ٹھیک، آپ پینسل رکھیں پانی میں، دور سے دیکھیں تو وہ جو ہے ٹیڑھی نظر آئے گی، نکالیں تو سیدھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ دیکھنے میں بھی غلطی، حواس غلطی کرتے ہیں. ٹھیک کون کرتا ہے؟ عقل. عقل کہے گا نہیں، یہ پانی کے وجہ سے جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ مڑ جاتی ہے، اس لیے جو ہے میڈیم بدل گیا، اس لیے روشنی مڑ گئی، اس لیے تمہیں نظر آ رہا ہے، حالانکہ پینسل ٹھیک ہے، سیدھی ہے. تو حواس اگر غلطی کریں تو اس کو تصحیح کرنے والی عقل ہے. اب سوال یہ ہے کہ عقل اگر غلطی کرے تو اس کو تصحیح کرنے والی کون سی چیز ہے؟ اس لیے کہ عقل بھی غلطی کرتی ہے، ہم مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے عقل غلطی کرتے. اس لیے کہ اگر عقل غلطی نہ کر رہا ہوتا تو اتنے فلسفے نہ ہوتے دنیا میں، سارے عقل مند ایک چیز پہ متفق ہوتے نہیں ہے. تو عقل بھی غلطی کرتی ہے. پھر عقل کو، غلطیوں کو ٹھیک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عقل خود ایسی چیز ہے کہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتی ہے، خود تصحیح کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میری غلطی کہاں ہوئی ہے. عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنی دیکھے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں اس کو ٹھیک کرتی ہے، اور پھر واپس پلٹ کے رزلٹ جو ہے دوسرا بناتی ہے. جیسے ابھی میں نے جو ہے آپ کو کہا کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے گھوم رہا ہے، عقل کہتی ہے نہیں، تم اس طرح رکھو کہ سورج ایک جگہ ہے اور زمین گھوم رہی ہے، تم اس پہ ہو تو کیا نظر آئے گا تمہیں؟ ہمیں نظر آئے گا کہ سورج گھوم رہا ہے. اسی طرح سے بالکل جو ہے عقل جب غلطی کرتی ہے
تو اس کو درست کرنے کے حوالے سے خود عقل ہے، اور وہ ایک عقلی علم بالکل جدا ہے جو عقل کی غلطیوں کو درست کرنے کے حوالے سے، اس کو منطق کہتے ہیں۔ یہ جو علم منطق ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ عقل کی غلطیوں کو درست کرے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اصول دیتی ہے کہ جی جب تم عقل کے ذریعے سے نتیجے نکالو تو یہ مرحلے ہونے چاہیے تاکہ تم غلطی نہ کر سکو۔ بنیادی طور پہ جو منطق ہے وہ یہ فکر کے مرحلے بتاتی، یہ اس طرح سے مرحلے میں سے گزرے تو آپ غلطی نہیں کریں گے، اس میں سے کہیں پہ غلطی کی ہے تب تمہارا نتیجہ غلط آیا ہے، واپس پلٹ کے دیکھو کہ تمہارا کہاں پہ تم نے غلطی کی ہے۔ تو عقل خود تصحیح کرتی ہے، عقل اپنی تصحیح خود کرتی ہے، لیکن جو تجربہ ہے وہ خود اپنی تصحیح نہیں کر سکتا، تجربہ اپنی تصحیح نہیں کر سکتا۔ میں بیمار ہوں، مجھے جو ہے پانی کڑوا لگ رہا ہے، دوسری دفعہ چکھ کے دیکھو پھر بھی کڑوا لگے گا، تیسری دفعہ چکھ کے دیکھو پھر بھی کڑوا لگے گا، جب تک بیمار ہوں تب تک کڑوا لگے گا۔ تو تجربہ تو بار بار جو ہے وہی بتا رہا ہے کڑوا، لیکن عقل ہے جو اس کو کہے کہ تو بیمار ہے اس لیے تیرا ذائقہ جو ہے خراب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لازماً تجربے کے بعد بھی عقل کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے تجربے کے نتیجے ہیں وہ اخذ کر سکیں۔ اسی طرح سے تجربہ ہم نے کیا، مثلا ہائیڈروجن مختلف جگہوں سے لی، مثلا 100 سیمپل لیے ہائیڈروجن کے، اس میں دیکھا کہ الیکٹران کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروجن کے 100 سیمپل لینے کے بعد جب ہمیں ایک ہی نتیجہ ملا تو ہمیں اطمینان ہو گیا کہ جو باقی ہیں چاہے ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا، باقی جو ہائیڈروجن ہے دنیا میں وہ بھی جہاں پہ ہوگی تو اس میں اتنے ہی ایٹم میں الیکٹران ہوں گے۔ تو تجربہ محدود ہے، لیکن جو اصول ہم اپنا رہے ہیں وہ سب پہ ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو یہ قانون بنا رہی ہے؟ یہ جو محدود تجربے سے لامحدود قانون بنا رہی ہے ہر ایک کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ عقل ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ تجربہ بغیر عقل کے جو ہے کوئی کام دے گا، نہیں، تجربے کے بعد بھی عقل لازمی ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پچھلا جو ہے وہ تھا، اور ہم نے کہا کہ ہم دینی اعتبار سے بھی اسی طرح سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے سائنسی اعتبار سے ہمارا جو ہے معاملہ ہے، ہمارا دینی اعتبار سے بھی معاملہ ایسے ہی گڑبڑ ہے۔ ہمارے پاس جو دینی چیزیں ہیں وہ ہم نے ایسے ہی سنی ہوئی ہیں ادھر ادھر سے، باقاعدہ کہیں پڑھا نہیں ہے۔ جب باقاعدہ نہیں پڑھا تو جو سنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں اس میں ایسے ہی ہیں، جیسے ہمارے ہاں سندھی کی ثقافت میں ایک جو ہے وہ چیز ہے جس کو ہم پارس کہتے ہیں۔ پارس ایک خیالی ایک جو ہے وہ چیز ہے جس کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ خیالی چیز یہ ہے کہ جی یہ ایک پتھر ہے، اگر آپ اس کو لوہے کے ساتھ لگائیں گے تو لوہا جو ہے وہ سونا ہو جائے گا۔ اب یہ صدیوں سے جو ہے ایک متھ جو ہے وہ ایک خیالی تصور جو ہے چلتا آ رہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سنی سنائی یہ پارس کی طرح ہیں، حقیقت میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی بچوں کا نام پارس رکھتے ہیں، یہ وہاں سے آیا۔ پہلے خیالی تصور کسی نے ایجاد کیا، پھر جو ہے کہانیوں میں آیا، افسانوں میں آیا، افسانوں سے نکل کے یہ جو ہے حقیقی دنیا میں آ گیا کہ جی کسی کا ہم نے نام رکھ لیا پارس۔
یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے بچپن میں جو ہے وہ ماں ڈراتی ہے بچے کو، خاموش ہو جاؤ ورنہ وہو آ رہا ہے۔ وہو کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ بہت سارے ہماری سنی ہوئی چیزیں دینی مذہبی بھی ایسے ہی ہیں، جیسے وہو ہے یا پارس ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ پرکھیں گے اور اصول بنائیں گے کہ کوئی بھی چیز ہم بغیر دلیل کے قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنے علم کا جو ہے تزکیہ کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ ہم نے کہا سب سے بڑی چیز سے شروع کرو، جو دن میں سب سے بڑی چیز، مشہور چیز، اس سے شروع کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ باقی دین کا دار و مدار اسی پہ ہے۔ وہ خدا کا تصور ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ ہم کیسے ڈھونڈیں گے اس کو؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو، ہم نے معلوم کرنا ہے کہ جی اس مجلس میں جو ہے محمد علی موجود ہے کہ نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ محمد علی کون ہے، تو دیکھیں گے تو صحیح، لیکن کیا پتہ کہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے اس کا تصور ہونا چاہیے، خدا کا تصور، تاکہ پھر ہم اسی طرح سے جو ہے اس کو تلاش کریں۔ خدا کے تصور کے حوالے سے ادیان اور مذاہب جو ہے وہ مختلف ہیں۔ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو ہو، یا اس طرح کی جتنی ہیں، وہ ایک جسمانی تصور رکھتے ہیں خدا کا، جسم و جسمانیات کا، انسانی اعضاء کی طرح۔ حتیٰ کہ توریت میں جو ہے، جو عیسائی و یہودی دونوں کے لیے جو ہے مقدس ہے، اس میں ابتدائی یہاں سے کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، یعنی جیسا حضرت آدم شکل و صورت اللہ کی بھی ایسی ہے، اس کا مطلب جسم و جسمانیات ہوا۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں جو ایک فرقہ جو ہے گزرا ہے، اور اس کی پھر جو ہے آج نئی طرح سے جو ہے سعودی عرب میں ہوا ہے، وہ سلفی یہ فرقہ ہے۔ ان کا تصور بھی اسی کے قریب قریب ہے، اسی کے قریب قریب۔ وہ کیا ہے؟ شکل و صورت رکھنے والا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے لیکن جو اس کے شان کے مطابق، اللہ کے پاؤں ہیں، یہ سارا آنکھیں ہیں جو اس کی شان کے مطابق۔ اس کا مطلب تصور وہی ہوا، ایک جسم و جسمانیات والا۔ جب جسم و جسمانیات والا ہوا تو سوال پوچھنا پھر جو ہے فطری ہے کہ جی ایسا اللہ کہاں ہے، ہمیں دکھاؤ، کیونکہ یہ اللہ جو جسمانی ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، دنیا میں جو ہے وہ رسول اکرم نے دیکھا اور خواب میں دیکھا، اور فلاں جو ہے علماء نے خواب میں دیکھا، اور آخرت میں سارے مومن دیکھیں گے، یعنی دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے تو پھر دکھاؤ۔ ایسی چیز کو تلاش کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کا خدا ہے وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے، وہ یہ تصور نہیں۔ قرآن مجید کے خدا کا تصور بالکل مختلف ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا، میں صرف دہرائی دیتا ہوں تاکہ آگے ہم جو ہے وہ چل سکیں۔ قرآن مجید کا جو تصور ہے وہ اول یہ ہے کہ یہ جو جہان ہے، اللہ ان جہان میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں کہ جی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ادھر ہم گئے، ادھر ہم گئے، ادھر ہم گئے، ادھر ہم گئے، اور وہاں پہ فلاں چیزیں ملیں اور ایک جگہ پہ ہمیں اللہ مل گیا۔ یہ اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کا تصور ایسا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایسا سمجھے گا وہ کافر ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، 3 میں سے تیسرا جو ہے